بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے اور اس کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں سے ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے لے کر مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے آپ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 150 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم کی ایک شکل ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر بھی یہیں سے شروع کیا اور صحابہ کرام کی امامت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ یہ تھا مسجد اقصیٰ کا تعارف۔ اب ہم بات کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کس نے تعمیر کی۔ مسجد اقصیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کئی مراحل اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جن آپ کے تابع و فرما بردار تھے، اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے ذریعے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کے جسم مبارک ایسی ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے ہی نہیں، زمین کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی۔ آج تک جتنے بھی نبی پیغمبر اس روئی زمین پر آئے ہیں، ان کے جسم مبارک ایسے ہی صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اس مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری میں نہ ہوتے۔ یہ تھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی کہانی۔ تھینکس فار واچنگ۔ چلتے چلتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ چلتے چلتے